अपने हिस्से की शम्मा। आए मौसम रंगीले सुहाने, जियां नहीं माने तो छुट्टी लेके आजा बालमा। बहार के अव्वलीन दिनों की वो हसीन सुबह चहार सो अपने रंग बखेरे हुई थी। वो खुशगवार मौसम का मज़ा लेते हुए अपनी कॉलोनी से गुनगुनाते हुए होटल की तरफ आ रहा था। रास्ते में उसे अपने आगे एक नौजवान नजर आया। ये धीमी चाल चलता होता, इर्द गिर्द से बेनियाज, अपनी सोचों में गुम, फॉर्मल पैंट शर्ट में मबूस। वो शख्स कोई और नहीं, सिर्फ सलमान ही हो सकता है, उसने अंदाज़ा लगाया। फिर वो लंबे लंबे डग भर के उसके सामने आ गया। सलमान अपने ख्यालों में गुम था। इस अचानक हरकत से चौंक गया और एक बरहम निगाह इस पर डालकर दोबारा चलना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया, उसने उनके साथ चलते चलते माजरत की। वालेकुम अस्सलाम, कोई बात नहीं अली, बस मेरा ध्यान इधर नहीं था इसलिए चौंक गया, सलमान ने रसान से कहा। किन ख्यालों में खोए हुए हैं जनाब शेफ साहिब के सुबह के इन हसीन नज़ारों को ही नज़रअंदाज करके अली ने उसको कोहनी मारते हुए कहा। कुछ नहीं यार, बस होटल की तरफ जाते हुए सोच रहा था कि आज फिर वही रोज़मर्रा के लगे बंदे काम होंगे। उकताहट सी होती है ये सोचकर और दिल नहीं चाह रहा ड्यूटी पर जाने को, सलमान ने बेजारी से जवाब दिया। हैरत है, तुम अपने काम से बोर हो गए हो, हालांकि तुम रोज़ाना खाने की नित नई डिशें बनाते हो, अली ने हैरत का इजहार किया। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे अपनी जॉब का कोई मकसद नज़र नहीं आता। इस पेशे से मैं सिवाय अपनी ज़ात के और किसको फ़ायदा पहुंचा रहा हूँ, उल्टा माहौल को नुकसान पहुंचने का सबब बन रहा हूँ। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी, अब होटल आ गया है, लग जाते हैं अपने अपने धंधे से। होटल नज़दीक आ गया था, इसलिए उसने बात को टालते हुए जवाब दिया और तेज़ तेज़ चलते हुए आगे बढ़ गया। पीछे अली उसकी बात को सुनकर शशोपन का शिकार होकर खड़ा रह गया। फिर ड्यूटी टाइम का एहसास करके होटल के मेन गेट से अंदर दाखिल हो गया। अली एक 25 साला खुश शक्ल खुश मिजाज नौजवान था। कराची से उसका ताल्लुक़ था। एक मारूफ यूनिवर्सिटी से MBA करने के बाद उसने होटल मैनेजमेंट में कुछ कोर्सेज किए और अपने करियर का आगाज़ मरी में वाक़या एक 5 स्टार होटल से किया, जहां से वो इंटर्नशिप से तरक्की करते हुए पिछले 2 सालों में अब असिस्टेंट मैनेजर के ओहदे पर पहुंच गया था। अपनी जॉब के पहले ही हफ्ते में उसकी दोस्ती सलमान से हो गई थी। सलमान 5 सालों से वहां बतौर शेफ़ काम कर रहा था। वो दोनों होटल के स्टाफ की रहायशी कॉलोनी में ही रहाइश पजीर थे, जबकि दोनों के घर वाले कराची शहर में थे। सलमान एक सोबर और अपने काम से काम रखवाला बंदा था, इसलिए उसकी अली के अलावा किसी से भी ख़ास दोस्ती नहीं थी। अली जैसे नटखट और चुलबुले इंसान के साथ भी उसकी दोस्ती में भी जो कि देखने में अजीब लगती थी, सारा कमाल अली का ही था। वही सलमान की खबर गिरी रखता, उसे अपने मशागिल में शामिल करता और उसे बोलने पर उकसाता रहता था। यही वजह थी कि सलमान अली पर एतमाद करता था और अपने दिल का हाल उसके सामने खोल देता था। अली का आज मसरूफ़ दिन था। होटल में आज एक सेमिनार के सिलसिले में मेहमानों की आमद मुतवक्का थी। उसके लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात करने थे। इसके अलावा एक प्रेस ब्रीफिंग भी तय थी। ये प्रेस ब्रीफिंग पिछले हफ्ते होटल की वजह से रूनमा होने वाले वाक़ये की वजाहत देने के लिए बुलाई गई थी। देखें जी, हम मानते हैं कि मामूली सी गफलत के बायस मुकामी गाँव को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं और इसके अजाले के लिए हमसे जो कुछ हो सका हम करने के लिए तैयार हैं। इस सिलसिले में इंतज़ामिया की तरफ से एक कमेटी मुदाखलत की माजरत, लेकिन 5 बच्चे अपनी जान से गए और कई अफराद मौत के मुंह से वापस आए हैं, और आप कह रहे हैं कि कुछ परेशानी। एक सहाफ़ी ने उसकी बात काटकर सवाल पूछना शुरू कर दिया। देखिए, जानी नुकसान उन्हें बरवक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से हुआ। अब गांव में सेहत की फौरी और मियारी सहूलत मुहैया करना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस मामले में हमारा कोई अमल दखल नहीं। हम फिर भी उनके गम में बराबर के शरीक हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इनकी दिलजोई हो सके। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि एक कमेटी तैयार की गई है जो गांव के लोगों से मिलकर उनकी माली मुआवनत का पूरा प्लान तरतीब देगी। अली ने गड़बड़ाते हुए वजाहत की। लेकिन दरिया का पानी होटल से निकलने वाले फुजले की वजह से ही तो आलूदा हुआ है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप कसूरवार नहीं हैं? एक और सहाफ़ी ने एतराज़ किया। देखिए जी, मुकामी पुलिस
اس حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے۔ ابھی ان کی رپورٹ آنا باقی ہے، تب ہی حتمی نتیجہ سامنے آئے گا۔ جب تک یہ سب باتیں محض کیا سرائیاں ہیں، اور ویسے بھی اگر ہم اس حادثے کے براہ راست ملوث ہوتے تو گاؤں والے فوراً ہمارا خلاف FIR کٹواتے۔ بہرحال یہاں آپ کو بلوانے کا مقصد اب تک کی پیش رفت سے آگاہ کرنا تھا۔ امید ہے کہ آپ سب کو اپنے سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ آپ سب کے آنے کا شکریہ۔ بریفنگ برخاست کی جاتی ہے۔ پلیز ہائی ٹی سے لطف اندوز ہو کر جائیے گا۔ علی ان سب کو ٹال کر ہال سے باہر نکل گیا۔ صحافی اسے آوازیں دیتے رہ گئے۔ گاؤں والوں نے FIR نہیں کٹوائی۔ اتنے تو معصوم ہیں نا یہ ہوٹل والے۔ یہ نہیں بتاتے کہ پولیس والوں کو پیسے دے کر FIR کٹوانے سے روکا تھا، اور اب غریب لوگوں کو پیسے دے کر ان کی بولتی بند کروا رہے ہیں۔ چل اب اس 5 اسٹار ہائی ٹی کے مزے لے کر اپنی بولتی بند کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک صحافی نے دوسرے کو کہا۔ سارا دن ہوٹل کے کاموں کی بھاگ دوڑ میں رات ہو گئی۔ علی بہت تھک گیا تھا۔ اس کا کچھ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ہاسٹل میں اپنے روم میں آ کر بغیر کچھ کھائے پیے صرف دودھ پیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ شدید تھکن کے باعث جسم آرام کا طالب تھا، لیکن دماغ سونے سے انکاری تھا۔ ذہن میں صبح کی گئی سلمان کی گفتگو گردش کر رہی تھی۔ سلمان نے یہ بات کیوں کی؟ لیکن بات تو صحیح تھی۔ واقعی ہماری اس بھاگ دوڑ کا کیا مقصد ہے؟ میں آج کس لیے اتنا خوار ہوا؟ محض تنخواہ و مراعات کے لیے؟ اور اس کے لیے میں آج پریس بریفنگ میں کتنا جھوٹ بولا؟ کیا زندگی میں صرف یہی اہم ہوتا ہے؟ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تب میرے پاس کیا ہوگا؟ ایک اچھا گھر، آرام دہ گاڑی، بھاری بینک بیلنس جو میرا بڑھاپا سکون سے گزارے گا اور میری نسلوں کو نفع دے گا۔ لیکن میری ساری زندگی بھر کی اس بھاگ دوڑ سے اس زمین کو کیا ملے گا جس نے مجھے زندگی کے سنہری سال گزارنے کے لیے وسائل دیے؟ بدلے میں اس زمین کو کیا دے کر جاؤں گا؟ صرف وسائل کا بے دریغ استعمال اور یہاں کے قدرتی نظام کو ناقابل تلافی نقصان۔ اس کمرشلزم اور سائشوں کے چکر میں اس کے ذہن میں یہی سوالات گردش کر رہے تھے۔ دوسرے دن اپنی ڈیوٹی شفٹ ختم ہونے کے بعد علی ہوٹل سے باہر آ رہا تھا تو اسے گارڈن میں سلمان ایک بینچ پر خاموش بیٹھا نظر آیا۔ وہ مستقل ایک درخت کو دیکھنے میں محو تھا۔ علی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ سلمان چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ علی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، کیا بات ہے سلمان بھائی؟ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ اس قدر پریشان ہیں؟ کل بھی آپ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ کچھ نہیں علی، بس کبھی کبھی ادراک کا ایک لمحہ آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اس نے دوبارہ درخت کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کس چیز کا ادراک؟ علی کو تجسس ہوا۔ کچھ دن پہلے ایک ریسرچ آرٹیکل نظر سے گزرا، سیاحت کی صنعت کا ماحول پر منفی اثرات سے متعلق۔ اسے تفصیل سے پڑھا تو بہت سے حقائق سامنے آئے۔ ٹھہرو تمہیں دکھاتا ہوں، اس نے موبائل جیب سے نکالتے ہوئے کہا۔ اس نے آرٹیکل کھول کر اسکرین علی کے سامنے کی۔ یار یہ تو بہت لمبا ہے، علی نے اسکرول کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں مختصراً بتاتا ہوں۔ ورلڈ بینک کی اس رپورٹ سسٹینیبل سولر ویسٹ مینجمنٹ ان ماؤنٹین ایریاز کے مطابق پاکستان میں جہاں دنیا کے خوبصورت قدرتی مقامات ہیں، اس رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ غیر ذمہ دارانہ سیاحت اور ان علاقوں کے قدرتی ماحول پر منفی دباؤ بڑھا رہی ہے، جس کے نتیجے میں آلودگی میں اضافہ اور مقامی جنگلی اور آبی مخلوق کا خاتمہ ہے۔ سلمان نے بولتے ہوئے رک کر سانس لیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہوٹل انڈسٹری تو سیاحوں کو آسانیاں فراہم کرنے میں مدد کرتا ہے، اس سے ملکی معیشت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہوٹل میں اسٹاف کی اکثریت مقامی افراد پر مشتمل ہے۔ علی نے اس کو روک کر اس کی بات کو جھٹلاتے ہوئے کہا، میں مانتا ہوں تمہاری بات میں حقیقت ہے، لیکن اس کے دور رس اثرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آگے چل کر ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے تباہی کا باعث بنے گا۔ اب پچھلے ہفتے ہونے والے حادثے کو ہی دیکھ لو، کیا وہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ ہم کتنی سنگین غفلت کا شکار ہیں؟ سلمان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، تم اس واقعے کو زیادہ دل پر لے رہے ہو، حالانکہ یہ صرف ایک حادثہ تھا اور اس میں بھی تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ علی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ ایک حادثہ نہیں تھا، ایک چھوٹے سے مفاد کے لیے سوچتے سمجھتے گناہ کے مترادف ہے۔ سلمان نے اس کی بات کو جھٹلاتے ہوئے کہا، لیکن اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، تم تو اپنا کام ایمانداری اور خلوص نیت سے کرتے ہوئے، تمہارا تو اس حادثے سے دور دور تک کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ علی نے اسے آسان سے سمجھایا۔ سلمان نے اس پر ایک غصیلی نگاہ ڈالی اور کہا، لیکن میں اس سسٹم کا حصہ ہوں،
میرا ضمیر مجھے بھی برابر کا قصور مانتا ہے۔ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہت معمولی انسان ہیں۔ اگر ناانصافی کے خلاف آواز بھی اٹھائیں تو کوئی اثر نہیں ہوگا، الٹا ہم نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ علی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کم از کم میں خاموش نہیں رہ سکتا، سلمان نے قطعی لہجے میں کہا۔ پھر کیا کریں گے آپ مسٹر سپرمین؟ علی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سلمان نے اس پر ایک سخت نگاہ ڈالی اور اٹھ کر چلا گیا۔ پیچھے علی اس پر ایک تعصب بھری نگاہ ڈال کر رہ گیا۔ رات پھر علی اور سلمان ان کے لیے شب بیداری کا پیام لائی تھی۔ ان کے ذہن میں پچھلے ہفتے ہونے والے واقعے کے گرد گھوم رہے تھے۔ ان کے ہوٹل کی صفائی میں استعمال ہونے والا کیمیکل بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے قریب کے دریا میں بہا دیا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس دریا کا پانی مسلسل کیمیکل سے آلودہ ہوتا جا رہا تھا۔ قریب کی بستی اسی دریا کا پانی کھانے پینے میں استعمال کرتی تھی۔ 2 ہفتے پہلے ہوٹل کی سالانہ تفصیلی صفائی ہوئی۔ اس دوران جراثیم کش کیمیکل بھی استعمال ہوا اور وہ سارا پانی حسب معمول دریا میں بہا دیا گیا۔ اس کے استعمال سے قریب کی بستی میں ہیضہ کی بیماری پھیل گئی اور 10 بچوں کی وفات ہو گئی۔ تحقیقات ہونے پر ہوٹل انتظامیہ قصوروار نکلی۔ بستی والوں نے اس کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ہوٹل انتظامیہ نے اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے متاثرین اور بستی کے بااثر افراد کو رقم دے کر خاموش کرا دیا۔ بستی غریب افراد پر مشتمل تھی، تھانہ کچہری کے چکر نہیں کاٹ سکتے تھے اور چپ کر کے بیٹھ گئے۔ سلمان اور علی کا اس واقعے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن چونکہ دونوں حساس دل لڑکے تھے اس لیے دونوں نے اس واقعے کو زیادہ محسوس کیا۔ علی تو پھر کام کاج میں مشغول ہو گیا، لیکن سلمان کے اندر اس حادثے نے ایک الاؤ جلا دیا تھا اور وہ کچھ کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ علی